کوئی ہے یہاں جو میری فریاد سنے گا؟ یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ میں نیند سے چونک کر جاگی، چاروں طرف اندھیرا تھا، چراغ بجھا ہوا تھا، ہوا کے شور کی آواز بہت واضح تھی کہ میری روح بھی کانپ اٹھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھا مگر جھونپڑی میں کوئی نہ تھا۔ میں نے سوچا شاید میں خواب دیکھ رہی تھی، مگر جو ہی آنکھیں بند کی وہی آواز پھر سے سنائی دی، اب کی بار پہلے سے زیادہ قریب، اتنی قریب کہ مجھے لگا جیسے کوئی میرے کان کے قریب آ کر بول گیا ہو۔ میرا دل حلق میں آ گیا، سانس تیز ہو گئی تھی۔ میں بستر سے دھیرے سے اٹھی، لحاف قدموں میں الجھ گیا۔ میں نے اسے ایک طرف کیا اور کان لگا کر سننے لگی، مگر اب باہر کچھ نہیں تھا۔ ہوا کا شور تھا اور ٹپکتی ہوئی چھت۔ میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں، مگر میں نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ بند تھا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا باہر کوئی تو کھڑا ہے۔ میں نے خود سے کہا، الوینا پاگل نہ بن، یہ صرف تیرا وہم ہے۔ مگر پھر وہی آواز آئی، کوئی ہے جو میری فریاد سنے؟ میری تو آنکھیں پھٹ گئی۔ آواز اب بہت قریب سے آئی تھی، جیسے میرے گھر کے پیچھے سے۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ دروازے تک آئی، دروازے کی کنڈی کو چھوا، میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ خیر دھیرے سے زنجیر کھولی، دروازہ چرچرایا اور ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا۔ باہر گہرا سناٹا اور اندھیرے کا راج تھا، اور اتنا گہرا اندھیرا کہ میں اپنا سایہ بھی نہ دیکھ سکی۔ خیر باہر قدم رکھا تو زمین کی ٹھنڈک پیروں کے تلووں میں اتر گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا، کچھ بھی نہ تھا۔ دور کہیں الو کی آواز آ رہی تھی، اور کسی اجنبی کی سانسوں کی سرسراہٹ بھی مجھے سنائی دی۔ میں آہستہ آہستہ جھونپڑی کے پچھلے حصے کی جانب بڑھی جہاں جھاڑیاں تھیں، مگر اماں کی بات یاد آئی کہ رات کو اس طرف نہ جانا، وہاں آسیب ہے۔ مگر اب تو جیسے میں ہوش میں نہ تھی، دل میں انجانی ہمت جاگ اٹھی۔ جھاڑیوں کے قریب پہنچی تو مجھے لگا جیسے زمین پر کوئی ہلکی سی جنبش ہوئی ہو۔ میں ٹھٹک گئی، آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں جھانکنے لگی۔ اچانک مجھے زمین پر لمبا وجود نظر آیا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹی، دل کی دھڑکن بے قابو تھی، مگر میں رک نہ سکی۔ وہ وجود جیسے کہہ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، کون ہو تم؟ مگر جواب میں بس سانسوں کی بھاری آواز آئی، پھر ایک کرب بھری مدھم آواز سنائی دی، میں بیمار ہوں، بخار میں جل رہا ہوں، خدارا مدد کر دو، دوائی دے دو۔ آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ میرا خوف کم ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ تو گاؤں کے کنارے پر ہے، یہاں کوئی نہیں آتا، بس دوائی دے دو ورنہ مر جاؤں گا۔ میں ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی، پھر مجھے اپنی اماں کا چہرہ یاد آیا۔ پچھلے مہینے جب مجھے بخار ہوا تھا تو جو دوائی اماں لائی تھی اس میں آدھی شیشی ابھی دوائی کی باقی تھی۔ میں نے ہمت کی اور کہا، رکو میں آتی ہوں۔ دل ڈوب رہا تھا، مگر جھونپڑی میں بھاگتی ہوئی پہنچی۔ اندھیرے میں ہی وہ شیشی کو ٹٹولا، ہاتھ اتنا کانپ رہے تھے کہ دوائی گرنے کے قریب تھی، مگر پھر بھی جیسے تیسے گرتے پڑتے میں جھاڑیوں تک پہنچی تو وہ وجود ابھی بھی زمین پر بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ یہ لو دوائی، یہ بخار کی ہے۔ میں نے اسے شیشی تھمائی، اس نے بامشکل ہاتھ اٹھایا۔ اس کا لمس اتنا ٹھنڈا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی دوڑ اٹھی، مگر میں پیچھے نہ ہٹی۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا، دوائی کھائی اور پانی پی کر گہری سانس لی۔ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں چلتی ہوں، فکر نہ کرو۔ مگر وہ کچھ نہ بولا۔ ایک ہلکی بھاپ اس کے جسم سے اٹھنے لگی۔ میں پھر سے بھاگتی ہوئی جھونپڑی میں گئی، دروازہ بند کیا، بستر میں لیٹی اور لحاف کو اوڑھ لیا، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں بند کی تو وہی چہرہ، وہی وجود اور وہی آواز جیسے کانوں میں گونج رہی ہو۔ پھر جانے کب کروٹیں بدلتے بدلتے نیند آ گئی۔ صبح اماں کی آواز نے مجھے جگایا، الوینا پتر اٹھ جا، گاؤں جانا ہے۔ میں نے لحاف منہ پر کھینچ لیا اور تھکے لہجے میں کہا، اماں سو لینے دیں، کل رات بہت ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اماں نے کہا، خواب سے پیٹ نہیں بھرتا، اٹھ جا، 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے۔ میں نے منہ پھیر لیا، اماں تم چلی جاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے مجھے شرم آتی ہے، ہر کوئی طرز بھری نظروں سے دیکھتا ہے، جیسے ہم فقیر ہیں۔ اماں رک گئی، ہاں بیٹا جانتی ہوں تجھے کیسا لگتا ہے، مگر بھوک یہ شرم نہیں دیکھتی۔ مگر تم اکیلی چلی جاؤ نا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اماں نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی مگر تھکن بھی تھی۔ چل ٹھیک ہے، جاتی ہوں میں، دروازہ اچھے سے بند کر لینا۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور بیٹھ گئی۔ وہی رات والا سایہ دماغ میں گھوم رہا تھا۔
میں نے چراغ جلایا، پانی پیا اور دروازہ کھول کر باہر آئی۔ سورج چڑھ آیا تھا، جھاڑیوں کی اور دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، بس ہوا چل رہی تھی، جیسے رات والا سارا خواب ہو، مگر میں جانتی تھی وہ خواب نہیں، حقیقت تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یوں ہی دن گزر گیا، شام ڈھل گئی، میں باہر بیٹھی لکڑیاں توڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی، دل کہتا وہ پھر آئے گا، پھر آواز دے گا، جیسے کوئی انجانا وعدہ میرے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ اور پھر جب رات ہونے لگی تو آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا میں نمی تھی، میں نے فوراً دروازہ بند کیا، چراغ جلایا اور بستر پر بیٹھ گئی، مگر نیند کہاں آنی تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار میں دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کوئی آنے والا ہو۔ پھر اچانک باہر سے وہی صدا، الوینا! میں چونک کر کھڑی ہو گئی، آنکھیں پھیلا کر دروازے کو دیکھنے لگی، میری سانس رک گئی تھی۔ الوینا دروازہ کھولو، میں نے دبے لہجے میں پوچھا، کون ہے باہر؟ مگر جواب میں خاموشی سنائی دی اور پھر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ میں دروازے تک گئی، کھولنا چاہا مگر نہ کھولا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ دروازے کے پار سے دھیمی مگر بھاری بھرکم آواز آئی، میں وہی ہوں جسے تم نے کل دوائی دی تھی، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں نہیں جانتی۔ جواباً سرگوشی سنائی دی، تم نے میری جان بچائی ہے الوینا، اب تو میں تمہارا غلام ہوں۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی، دروازے کے نیچے سے ہلکی دھند اندر آنے لگی، میں ساکت کھڑی تھی اور اسی لمحے مجھے لگا جیسے وہ دھند میرے قدموں کو چھو رہی ہو۔ الوینا، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، اب تمہارا وقت میرا ہے۔ اس رات میں زیادہ دیر نہ سو سکی، دل میں انجانا خوف رینگتا رہا، بار بار دروازے کو دیکھتی رہی، اور اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن جھونپڑی کے سوراخ سے اندر آئی تو جیسے میں کسی خواب سے جاگی۔ نیند پوری نہ ہونے کے باعث جسم میں درد تھی، جسم دکھ رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر وہی ہوا تھی اور خاموشی۔ اماں ابھی سوئی ہوئی تھی، مگر مجھے اندازہ تھا کہ آج بھی کوئی کام نہ ملا تو شام کو فاقہ کرنا پڑے گا۔ چولہا دیکھا تو چولہا ٹھنڈا پڑا تھا، برتن بھی خالی تھے۔ میں نے دل میں سوچا، کب تک یوں ہی چلے گا آخر یہ سلسلہ؟ شاید ابا آ جائیں تو کچھ دن کی راحت ملے، مگر ان کے آنے کی آس بھی اب ختم ہو گئی تھی۔ دوپہر تک اماں نے کپڑے دھوئے، جھونپڑی میں پھیلی نمی سے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ پھر اس نے اچانک کہا، الوینا، تمہارے ابا کل شہر سے واپس آ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں خوشی کم، تھکن زیادہ تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اتنے دن بعد کیوں آ رہے ہیں؟ اماں نے کندھے اچکائے، شاید تنخواہ لے کر آ رہے ہوں۔ میں چپ رہی، کیونکہ مجھے ابا کے آنے سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ ہر بار ان کے آنے سے پہلے ایک امید جنم لیتی، مگر جاتے وقت وہ امید راکھ بن جاتی۔ وہ آتے بھی تو بس 2 دن کے لیے، اور ان 2 دنوں میں گھر میں سکون کم اور لڑائیاں زیادہ ہوتی۔ میں نے سوچا شاید اس بار ابا کچھ بہتر ہوں، مگر دل نے فوراً جواب دیا، نہیں، وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ شام ڈھلی تو وہ آ گیا، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے لپک کر دروازہ کھولا۔ وہی مانوس چہرہ، مگر اب کچھ بدلا ہوا سا لگا، چہرے پر سختی، ماتھے پر تیور اور آنکھوں میں اجنبیت۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، ابا آئیے نا۔ اماں نے کمرے سے نکل کر اسے دیکھا، چہرے پر نہ کوئی مسکراہٹ نہ خوشی۔ اس نے بھی ناک منہ چڑھا کر جھونپڑی کا جائزہ لیا اور بولا، ابھی بھی یہی حال ہے؟ کتنی بار کہا ہے صفائی رکھا کرو، یہ گھر تو گویا قبرستان جیسا لگ رہا ہے۔ اماں نے نرم لہجے میں کہا، میں اکیلی کیا کیا کروں؟ دن رات محنت کرتی ہوں، پھر بھی تجھے کچھ نہ کچھ شکایت رہتی ہے۔ وہ جھلا کر بولا، کہاں کی محنت؟ محنت 2 برتن مانجنے کو تم محنت کہتی ہو؟ شہر میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اور تم دونوں اب تک کسی کیچڑ اور دلدل میں الجھی ہوئی ہو۔ مجھے اس کی باتوں پر غصہ آیا، مگر میں چپ رہی۔ اماں نے نظریں جھکا لیں۔ خیر، وہ اندر بیٹھتے ہوئے جیب سے نوٹ نکالنے کی بجائے خالی ہاتھوں سے کپڑا جھاڑنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ اس بار بھی وہ کچھ نہیں لایا۔ اماں نے ڈرے سہمے انداز میں کہا، کچھ روپے لائے ہو؟ گھر کا راشن بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس نے تلخی سے کہا، پیسے نہیں ہیں، کمپنی نے اس بار تنخواہ روک لی ہے۔ خود سوچو، جب تک میں شہر میں کسی کو خوشامدانہ نہ کروں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب بس زبان سے شکایت نکلی تو الٹی سنائی دی۔ اماں رونے لگی۔ میں نے کہا، ابا اب ہر بار یہی بہانہ بناتے ہیں، اگر وہاں اتنے مسئلے ہیں تو آپ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ میری طرف دیکھ کر گررایا، تیری ہمت کیسے ہوئی لڑکی باپ سے زبان چلانے کی؟
تیرا باپ ہوں میں، اب تو مجھے سکھائے گی کہ کیا کام کروں؟ اماں نے مجھے اشارہ کیا کہ چپ رہ، پھر ابا کی طرف دیکھ کر بولی، بچی ہے، بس فکر کر رہی تھی۔ ارے تم دونوں کو صرف کھانے کی فکر ہے، عزت وقار ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں۔ شہر میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہوں، سب کہتے ہیں تجھے اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، مگر میں سوچتا ہوں کیا کروں؟ ان دونوں کے نصیب میں بس مٹی لکھی ہے۔ اماں چپ چاپ بیٹھ کر پرانی ساڑی کو سلائی لگا رہی تھی اور ابا کمرے کے کونے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ دھواں میرے گلے میں اٹکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا کھڑکی کھول دو۔ وہ بولا، ہوا ٹھنڈی ہے، نہیں کھولنی۔ پھر بیزاری سے کہا، تم دونوں کو پتہ بھی ہے شہر میں کن حالات میں رہتا ہوں۔ بڑی کوٹھی ہے مگر لوگ جانوروں کی طرح پیش آتے ہیں۔ میں چوکیدار ہوں مگر وہاں عزت سے زیادہ خوف ہے۔ ہر وقت ڈیوٹی کرو اور جب یہاں آتا ہوں تو یہ جھونپڑا دیکھ کر دم گھٹتا ہے۔ میں نے کہا، اگر دم گھٹتا ہے تو کوئی مکان لے لیجئے نا۔ وہ ہنس پڑا، واہ بیٹی، تیرے خیال میں پیسے آسمان سے گرتے ہیں؟ اماں نے تھکے لہجے میں کہا، جھگڑا نہ کرو، پہلے دن آیا ہے۔ مگر اب وہ رکنے والا نہ تھا۔ باپ نے کہا، اب بس، میں تم دونوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے لیے جینا چاہتا ہوں۔ میرے زندگی کے پچھلے 10 سال تمہاری خدمت میں گزر گئے، اب بس۔ ان کی آواز بلند ہوتی گئی۔ میں نے اماں کے لرزتے ہاتھ دیکھے اور کہا، تم اتنے بدل گئے ہو، ہم نے کب تم سے سونا مانگا، صرف 2 وقت کی روٹی کی آس رکھی تھی۔ ارے تمہاری آس ہی میری زندگی کا زہر ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، جیب سے نوٹ نکالا اور میرے سامنے پھینکا، یہ آخری ہے، آئندہ مجھ سے کچھ مت مانگنا، کل صبح میں لوٹ رہا ہوں۔ ابا، کیا آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں، شاید اب کبھی نہ لوٹوں، اب شہر میرا ہے، یہ جھونپڑی تمہاری ہے۔ میں نے اس کے قدموں کی طرف دیکھا، مٹی میں لتھڑا وہ نوٹ جیسے ہماری حالت کی نشانی تھا، گندا، تڑا مڑا اور بے قدر۔ وہ باہر نکلا، دروازہ دڑام سے بند کیا۔ اماں زمین پر گر گئی۔ میں نے دوڑ کر اماں کو سنبھالا، الوینا بیٹی، شاید اب ہم اکیلے ہیں۔ اماں فکر نہ کرو، میں ہوں نا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ مگر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہاں کوئی سوال لکھا ہو، کیا واقعی ہم اتنے بے بس ہیں؟ کیا ہمارا دکھ کوئی نہیں سنتا؟ رات کے اندھیرے میں دیر تک جاگتی رہی۔ باہر سے جھینگروں کی آواز آ رہی تھی مگر ان آوازوں کے بیچ ابا کی باتیں گونجتی رہی، وہ لفظ، وہ تلخ لہجہ، وہ طنز، سب دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں نے کروٹ بدلی، اماں کی سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھیں بند تھیں مگر نیند نہ تھی۔ میں نے اماں کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اماں سو جاؤ، اور آہستہ سے کہا، اگر باپ چلا گیا ہے تو جانے دو، ہم اس کے سہارے نہیں جئیں گے، ہم خود کچھ کر لیں گے۔ رات کی خاموشی میں میری آواز جیسے گونجنے لگی، کہیں دور سے ہلکی سی صدا سنائی دے رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، یہ میرا خوف ہے۔ میں نے آنکھیں موند لیں اور فیصلہ کیا کہ اب زندگی اپنے زور بازو پر جینی ہے، چاہے زمین پھٹے یا آسمان گرے، میں ڈرنے والی نہیں۔ اس رات کے بعد کئی دن تو خود کو سنبھالنے میں لگ گئے مگر ہر دن پہلے سے زیادہ بھاری لگنے لگا۔ ابا کے جانے کے بعد جھونپڑی جیسے خالی نہیں، بوجھل ہو گئی تھی۔ اماں بالکل چپ ہو چکی تھی، ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے کئی بار کہا، اماں ابا کے لیے نہ رویا کرو، مگر وہ بس کہتی، الوینا، مرد جتنا ظالم ہو عورت کے دل سے اس کی یاد نہیں جاتی۔ میں اس کی بات سنتی اور دل ہی دل میں جلتی اور کڑتی، بھوک، غریبی، اکیلا پن، یہ فاقے اور اوپر سے وہ یادیں جنہوں نے ہمارے نصیب کو جکڑ رکھا تھا۔ چند دنوں بعد فاقے شروع ہو گئے، چولہا کئی دنوں سے بجھا ہوا تھا۔ اماں اب تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اب مزید بھوکا نہیں رہ سکتے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں بیٹا، میں سوچ ہی رہی تھی گاؤں کی طرف جاؤں، شاید کسی کے گھر میں کوئی کام مل جائے۔ ہاں چلو، میں بھی چلوں گی۔ نہیں الوینا، تم کہاں جاؤ گی؟ بیٹا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مجھے منظور ہے مگر میں تجھے کسی کے در پر جھکانا نہیں چاہتی۔ اماں لوگ کیا سوچیں گے؟ دفع کرو اس بات کو، یہ سوچو کہ ہم کب تک بھوکے رہیں گے۔ چل ٹھیک ہے، کل چلیں گے۔ رات بھر کروٹیں بدلتے کٹ گئی اور دوسروں کے رحم پر اگلے دن جب سورج نکلا تو اماں نے چادر اوڑھی اور کہا، چل المینا، گاؤں کے امیر گھرانوں میں دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی کام تو مل ہی جائے گا۔
تو بہتر ہوگا۔ ہم دونوں دھول اڑاتی پگڈنڈیوں پر نکل پڑے۔ گاؤں کی عورتیں کنویں پر کپڑے دھو رہی تھیں۔ کچھ نے ہمیں دیکھا تو ایک نے کہا ارے یہ تو چوکیدار کی بیوی ہے۔ دوسرے نے کہا وہی، ارے ہاں وہی جس کا مرد شہر بھاگ گیا۔ میں نے سن کر نظریں ہی جھکا لی۔ اماں نے مجھے کندھے سے لگایا اور بس اتنا کہا پرواہ نہ کر، یہ دنیا یوں ہی کرتی ہے، ہم بھی ایک دن مسکرائیں گے۔ ہم کئی گھروں کے دروازے پر گئے مگر کسی نے کہا کہ کام والی پہلے سے لگی ہوئی ہے، کسی نے کہا ضرورت نہیں۔ دوپہر تک سورج سوا نیزے پر آ گیا، پیروں کے نیچے مٹی جلنے لگی۔ میں نے کہا اماں واپس چلتے ہیں۔ اس نے تھکے لہجے میں کہا ایک گھر اور باقی ہے، شاید وہاں بات بن جائے۔ ہم ایک بڑے زمیندار کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دربان نے ہمیں گھورا، پھر اندر سے ایک عورت نکلی، صاف ستھرے کپڑے، گلے میں سونے کی چین۔ وہ بولی ہاں کیا چاہیے؟ اماں نے ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی کام کی تلاش میں آئے ہیں، کوئی برتن دھونے یا بچے سنبھالنے کا کام ہو، کیسا بھی کام ہو بس بتا دیجیے۔ ہاں ایک کام ہے مگر رات میں کرنا ہوگا۔ اماں چونک گئی، رات کا کام؟ ہاں، ہمارے بچے کو رات کو نیند نہیں آتی، اسے کوئی چاہیے جو ساتھ بیٹھا رہے۔ اماں نے کہا تنخواہ کتنی ہوگی؟ ارے مہینے کے 5,000 اور کھانا ملے گا۔ اماں نے نظریں جھکائی اور کہا ٹھیک ہے بی بی، میں آج رات آ جاؤں گی۔ گھر واپس آئے تو میں نے کہا اماں رات کو تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ تو اور کیا کروں پھر، پاکے مار دیں گے۔ ابا نے جو چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ اماں غصے میں آ گئی، پاگل ہو گئی ہو الوینا، میں نہیں چاہتی کہ کوئی تجھے دیکھے، بس چپ چاپ دروازہ بند کر کے سو جانا، جلدی آ جاؤں گی۔ میں نے فی الحال تو سر جھکا لیا مگر دل نہ مانا۔ رات آئی، اماں تیار ہو کر چادر اوڑھنے لگی۔ اماں ڈر لگتا ہے۔ ارے نہ ڈرنا الوینا، کچھ نہیں ہوگا، دروازہ بند کر کے سو جانا۔ اور اماں چلی گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ دور تک سنائی دیتی رہی اور پھر سناٹا۔ میں بستر پر لیٹی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر کے سناٹے میں کچھ تو عجیب تھا، ہوا رکی ہوئی تھی، درختوں کے پتے بھی نہ ہل رہے تھے۔ رات کا تیسرا پہر ہو گیا تھا مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے میں نے لحاف منہ تک اوڑھ لیا۔ خود سے کہا شاید وہی آوازیں ہیں جو بھوک میں وہم بن جاتی ہیں۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کے ساتھ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا، اماں تھیں، چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے۔ کیا ہوا اماں، کام مل گیا نا؟ ہاں کام تو مل گیا ہے مگر ایک پریشانی ہے۔ کیسی پریشانی اماں؟ الوینا رات کو وہاں اندھیرا بہت ہوتا ہے، گھر بڑا ہے اور عورت کے شوہر نے کہا ہے کہ رات کو کسی کو نہ بلایا جائے۔ تمہیں پتہ ہے الوینا، گھر بے حد پرانا ہے۔ تو اماں تم چھوڑ دو وہ جگہ۔ اگر چھوڑ دیا تو پھر کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ تمہیں لگتا ہے یہ زندگی ہمیں کوئی اور موقع دے گی؟ مگر اماں رات میں وہاں نہ جاؤ، میں کام ڈھونڈوں گی۔ اماں تلخی سے ہنسی، تیرے باپ نے ہمیں چھوڑ دیا، اسکول کے خرچے ختم ہیں، تعلیم تیرے پاس ہے مگر کوئی پہچان نہیں۔ لوگ ہم غریبوں کے بچوں کو دیکھ کر تمسخر اڑاتے ہیں، کام دیتے بھی ہیں تو طرز کھا کر، محبت سے نہیں۔ میں چپ رہی۔ الوینا اگر میں وہاں نہ گئی تو ہم فاقوں سے مر جائیں گے بیٹی، تجھے پتہ ہے 2 دن سے میرے پیٹ میں صرف پانی گیا ہے۔ میں نے اماں کے ہاتھ تھامے، وہ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا اماں اللہ بہتر کرے گا۔ وہ بولی ہاں، اللہ ہی اب سہارا ہے۔ رات پھر سے آ گئی۔ میں نے اماں کو جاتے دیکھا اور کہا جلدی آ جانا۔ ہاں بیٹی، تیری خاطر ہی تو میں زندہ ہوں۔ میں نے دروازہ بند کیا اور دعا مانگی کہ یا اللہ میری ماں کی سلامتی ہو۔ اس رات عجیب تھا، ہوا میں سرگوشی تھی، جیسے کوئی مانوس سایہ میرے آس پاس گھوم رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی مگر نیند نہ آئی، عجیب سا احساس ہوتا رہا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں کمزور نہیں رہوں گی، بھوک، غریبی، تنہائی سب کا مقابلہ کروں گی، چاہے وہ سائے ہی کیوں نہ ہوں جو رات کے اندھیرے میں میرا پیچھا کرتے ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور خود سے باتیں کرنے لگی مگر اماں کی باتیں دل میں تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں چپ چاپ چارپائی پر بیٹھی چارپائی کو دیکھتی رہی۔ میں نے آہستہ سے کہا اماں آج مت جاؤ نا، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ الوینا نہ جاؤں گی تو کیا کھائیں گے؟ مضبوط بنو، ہمت کرو، دیر نہیں لگاؤں گی، صبح ہوتے ہی آ جاؤں گی بیٹا۔ اماں کل تم بہت تھکی ہوئی آئی تھی، تمہارے چہرے پر خوف تھا، کچھ ہوا تھا کیا؟ ارے نہیں بچی، بس اس بچے نے ساری رات رلایا، اور وہ آوازیں جو تم نے سنی تھی وہ بھی بچے کی تھی نا؟
ہاں وہی تھی، اماں نے چونکتے ہوئے کہا اور فوراً نظریں چرا لیں۔ میں جان گئی تھی کہ اماں سچ نہیں بول رہی، کچھ تو دال میں کالا ہے۔ اماں سچ بتاؤ نا، وہ بولی الوینا، رات کا ذکر مت کرو، جو نہیں دیکھا اس پر بات نہ کرو۔ میں نے کہا اماں مگر مجھے خوف آتا ہے۔ وہ بولی خوف سے دعا جیتی ہے، دعا پڑھو اور سو جاؤ، دروازہ بند رکھنا، یاد رکھنا۔ مگر وہ سن نہ سکی، ہوا کے زور سے دروازہ ہلنے لگا۔ میں نے فوراً کنڈی لگائی اور لیٹ گئی، مگر نیند کہاں آنے والی تھی بھوکے پیٹ۔ دور کہیں سے الو کے بولنے کی آواز آئی، جھاڑیوں میں کھرکھراہٹ ہوئی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور چادر کو اوڑھ لیا۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی اور کسی نے دھیرے سے میرا نام پکارا۔ میں نے آس پاس دیکھا، نظر کوئی نہ آیا۔ آواز پھر سے آئی۔ میں نے خود کو دلاسا دیا کہ یہ وہم ہے، مگر پھر سے آواز سنائی دی، الوینا دروازہ کھولو۔ میں نے کانپتے لبوں سے کہا اماں تم ہو کیا؟ کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پھر سے کہا اماں تم ہو نا؟ مگر اس بار آواز آئی، الوینا میں تمہاری ماں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں زمین پر بیٹھی رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا تم ماں نہیں ہو، اماں نے کہا تھا دروازہ نہ کھولنا۔ وہ بولی الوینا مجھے سردی لگ رہی ہے، دروازہ کھولو۔ میں نے چلا کر کہا چلی جاؤ، تم میری ماں نہیں ہو۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے خود سے کہا صبح ہو جائے بس، پھر میں کبھی اکیلی نہیں رہوں گی۔ اگلی صبح اماں آئی تو میں فوراً اماں سے لپٹ کر رو پڑی، کہاں تھے تم؟ جانتی ہو رات کو کیا ہوا؟ جب اماں کو سب کچھ بتایا تو اماں کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ بیٹی تو نے دروازہ تو نہیں کھولا نا؟ نہیں اماں، وہ تمہاری آواز تھی بالکل۔ مگر وہ کچھ دیر چپ رہی۔ وہ میری نہیں، وہ کسی اور کی آواز تھی۔ مگر کس کی؟ یہ مت پوچھ، بس وعدہ کر تو رات کو دروازہ نہیں کھولے گی۔ میں نے کہا مگر وہ کوئی تھا۔ میں نے سنا، وہ میری طرح پکار رہا تھا۔ وہ بولی الوینا ہمارے گھر کے پیچھے جو جھاڑیاں ہیں نا ان میں کچھ ہے بیٹی۔ ہاں جانتی ہوں، مگر اماں کیا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا، بس ان آوازوں میں کچھ ہے، جو سنتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ میں نے خوف سے کہا اماں تم پھر کیوں جاتی ہو؟ ارے روزی روٹی کے لیے جانا پڑتا ہے، ہم غریبوں کے لیے ڈر کی گنجائش نہیں۔ دن گزرا مگر ذہن میں رات کا واقعہ گونجتا رہا۔ اماں اب مزید خاموش رہنے لگی تھی۔ میں نے ان سے کئی بار پوچھا اماں تم یقیناً کچھ چھپا رہی ہو؟ ارے نہیں بیٹی، بس تھکی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا تمہاری آنکھوں میں ڈر ہے۔ وہ بولی کچھ خواب سچے لگنے لگے ہیں۔ اماں ان جھاڑیوں میں کیا ہے؟ بس اتنا جانتی ہوں وہاں رات کو سانس لینے کی بھی اجازت نہیں، تو پھر لوگ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہ بولی گئے بھی ہیں مگر واپس نہیں آئے۔ تو پھر اماں، پھر تو ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اچھا چھوڑ دیں، مگر جائیں گے کہاں؟ یہ مٹی ہماری قسمت ہے اور یہ جھونپڑی ہمارا نصیب ہے، ہم چاہ کر بھی اس دائرے سے نہیں نکل سکتے۔ رات ہوئی تو اماں پھر سے جانے لگی، مت جاؤ نا اماں، الوینا اللہ کے بھروسے جا رہی ہوں، دعا کرو میرے لیے۔ میں نے کہا اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں کیا کروں گی؟ اگر کچھ ہو گیا تو بس پھر میرا نام یاد رکھنا۔ اماں کیوں ایسے باتیں کرتی ہو؟ وہ چپ رہی۔ دروازہ کھولا، باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے جھاڑیوں کے پار گم ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور دیا روشن کیا، مگر اس رات کچھ مختلف تھا۔ جھاڑیوں سے ایک مدھم روشنی نکل رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید چاندنی کا اثر ہے، مگر وہ روشنی حرکت کر رہی تھی۔ کسی کے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا، آنکھ بند کر کے دعا پڑھنے لگی، مگر جوں ہی آنکھیں کھولی کسی نے باہر سے دروازے کو ہلایا جلایا۔ کون ہے؟ ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ میں نے کہا خدارا چلے جاؤ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہنسی اور قریب آ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ آواز آنا رک گئی، مگر کچھ لمحوں بعد مجھے لگا جیسے کوئی جھونپڑی کے پاس آ کر رک گیا ہو۔ ہوا رک گئی، دیا بجھنے لگا۔ میں بھاگی اور شیشہ درست کیا، مگر جوں ہی مڑی مجھے لگا جھاڑیوں میں کوئی سانس لے رہا ہے۔ میں کھڑی رہی۔ کچھ لمحے بعد خاموشی چھا گئی۔ جب سورج نکلا میں باہر گئی۔ جھاڑیوں کے قریب زمین پر اماں کے قدموں کے نشان تھے، مگر ان کے ساتھ کسی اور کے بھی نشان تھے جو عام انسان کے نہ لگ رہے تھے، ایسے جیسے کوئی بھاری بھرکم وجود ہو۔
میں نے پیروں کے نشان دیکھے تو طوفان مچ گیا۔ اماں، تم کس جگہ جاتی ہو؟ وہاں کون ہے؟ مگر اب سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا، خاموشی تھی، وہیں جھاڑیاں تھیں۔ میں نے سر پر چادر اوڑھی اور خود سے کہا، الوینا، تمہیں ہمت رکھنی ہے، تمہیں جاننا ہوگا کہ جھاڑیوں کے پیچھے ہے کیا، کیونکہ شاید تمہاری ماں کی تقدیر وہیں چھپی ہے۔ میں دروازے کے سامنے کھڑی تھی، وہی دروازہ جو پچھلی رات لرزتا ہوا بند ہوا تھا۔ بہرحال میں نے دھیرے سے کہا، کون ہے؟ سامنے سے جواب آیا، تم ہی تو ہو جو بلا رہی تھی۔ تمہارے ہونٹوں سے نکلی دعا ہم تک پہنچی ہے۔ مگر میں نے تمہیں کب بلایا؟ جب تم نے تنہائی میں فریاد کی تھی کہ کوئی تمہیں سچ بتا دے، وہی پکار ہم تک پہنچی۔ تم نے خود دروازہ کھولا، مگر میں نے کچھ نہیں مانگا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس نے کہا، ضرورت تمہیں نہیں مگر تمہارے خون کو ہے۔ تمہارے اندر وہ عہد سانس لے رہا ہے جسے تم بھول چکی ہو۔ تم لوگ ہر بات کو تقدیر سے جوڑ دیتے ہو۔ کیا کبھی کسی انسان نے تمہارا مقابلہ نہیں کیا؟ اس نے کہا، انسان صرف اس وقت تک طاقتور ہے جب تک وہ ہم سے انجان ہے۔ ایک بار حقیقت جان لے تو وہ خود ہماری طرح بن جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ مگر میں انسان ہوں، میرا دل، میری سانس، میری آنکھیں سب اسی دنیا کی ہیں۔ وہ ہنسا، تمہارے دل میں جو دھڑکن ہے، جو ہمارے آہنگ سے جڑی ہے، تمہاری سانس اس ہوا سے بندھی ہے جو کوہکاف سے گزرتی ہے، اور الوینا، تمہاری آنکھوں میں وہ چمک ہے جو ہمارے قبیلے کی نشانی ہے۔ میں نے سر جھٹک لیا، میں تمہارے کہے پر یقین نہیں کرتی۔ نہ کرو یقین، وقت آ چکا ہے۔ دروازہ آج رات خود تمہیں اپنی طرف کھینچے گا۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ ہم چاہتے ہیں تم عہد پورا کرو جو تمہارے بزرگوں نے توڑا، وہ عہد جو خون میں لکھا گیا تھا، جس کا بدلہ تمہارے وجود سے ادا ہونا ہے۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ الوینا، انکار کی گنجائش نہیں، کیونکہ تمہاری ماں پہلے ہی وہاں کی دہلیز پر رکھی جا چکی ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے باپ دادا شریف لوگ تھے، وہ کسی جنیا قبیلے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یہی تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ تمہارے نانا نے کوہکاف کے سردار سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے قبیلے کی ایک بیٹی سے عہد وفا نبھائے گا، مگر اس نے وعدہ توڑ دیا اور اس کی نسل میں وہ نشان ہمیشہ کے لیے رقم کر دیا گیا۔ اب وہ نشان تمہارے اندر ہے۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر تم سچ بول رہے ہو تو میں اس معاملے میں کیا کر سکتی ہوں؟ تمہیں دروازے کے پار جانا ہوگا، وہاں تمہیں وہ پتھر دکھایا جائے گا جس پر وہ عہد لکھا ہے، اور تمہارے لمس سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ اور اگر میں نہ گئی تو پھر تمہارے ارد گرد کے لوگ ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں گے، کیونکہ تمہارا خون ان کے تحفظ کی زنجیر ہے۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ اب تمہارے پاس وقت نہیں، تم مجھے دھمکاؤ مت، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں الوینا کہ تم خود فیصلہ کرو، ورنہ فیصلہ تمہارے لیے کر لیا جائے گا۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو ابھی ختم کر دو مجھے۔ ہم تمہیں ختم نہیں کر سکتے الوینا، کیونکہ تم خود ہمارے وعدے کی قید ہو۔ تمہارے ورنے سے وعدہ ادھورا رہے گا۔ میں نے چپ رہ کر دروازے کو دیکھا، اندر سے مدھم آواز آئی جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہو۔ وہاں کون ہے اب؟ وہی جو تمہیں یاد کرتا رہا، وہ تمہیں واپس بلانے کے لیے ہر رات فریاد کرتا ہے، مگر میں اسے نہیں جانتی۔ مگر الوینا، وہ تو تمہیں جانتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے اپنی بینائی قربان کی تھی تاکہ تمہارا راستہ روشن رہے۔ میرے جسم سے جیسے لہو خشک ہو گیا تھا، مگر میں اس کی کوئی احسان مند نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بہرحال تمہیں جانا پڑے گا، تمہارے پیارے تمہیں پہچان نہیں پائیں گے، تمہاری دنیا اندھیر ہو جائے گی۔ چپ ہو جاؤ، میں کسی کے دھوکے میں نہیں آؤں گی۔ تم فریب میں نہیں آؤ گی مگر انجام سے نہیں بچ سکو گی۔ آج رات کے بعد یہ دروازہ خود تمہیں پکارے گا۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں اپنے فیصلے سے جاؤں گی، تمہارے حکم پر نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں حکم نہیں دے رہا، بس تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں۔ اگر یہی قیمت ہے تو میں ادا کر دوں گی۔ وہ ہنسا، تم سمجھتی ہو قربانی دینے سے ہم رک جائیں گے؟ تم بھول رہی ہو، تم خود وہ دروازہ ہو، ہم تمہارے اندر ہیں۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ کیا کوئی اور راستہ نہیں؟ وہ بولا، راستے ہمیشہ 2 ہوتے ہیں، یا تو تم ہم میں شامل ہو جاؤ یا تم خود کو ختم کر لو۔ اگر میں شامل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ بولا،
تمہارا وجود دو جہانوں کے درمیان پل بن جائے گا، تمہاری آواز ہماری زبان بنے گی اور تم وہ دیکھ پاؤ گی جو عام انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا، اور اگر میں ختم ہو گئی تو؟ وہ بولا، تمہارا جسم زمین میں دفن ہوگا مگر تمہاری روح صدیوں تک پکارے گی، تمہارا نام ان دیواروں میں قید ہو جائے گا جہاں کبھی تمہارے نانا نے عہد توڑا تھا۔ میں نے کہا، تمہاری باتیں میرے لیے زہر ہیں، مگر میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرا بدن تمہارے لفظوں سے لرز رہا ہے، تمہاری آواز میرے اندر گونج رہی ہے، یہ تمہاری تقدیر کی گونج ہے، اس سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ میں نے چیخ کر کہا، تم ہو کون؟ میں انسان ہوں تمہارے جیسے، اگر تم انسان ہو مگر تمہارے لہو میں ہمارا سایہ ہے۔ اپنا منہ بند کرو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے گہری سانس لی، تبھی دروازے سے آتی روشنی تیز ہونے لگی۔ وہ بولا، دیکھو تمہارا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے کہا، اگر مجھے جانا ہے تو میں اپنی شرط پر جاؤں گی، میرا فیصلہ سنو، میں تمہارے پاس آؤں گی مگر تمہارے قبیلے کے سامنے وہ سب کہوں گی جو تم صدیوں سے چھپاتے آئے ہو، میں تمہارا راز کھول دوں گی۔ وہ ہنسا، تمہیں لگتا ہے سچ بولنے سے تم آزاد ہو جاؤ گی؟ سچ تو خود ایک قید ہے، تم نے جس لمحے اسے زبان دی تمہاری آزادی ختم ہو گئی۔ تو پھر میں چپ رہوں گی مگر تمہارا کھیل ختم کروں گی، دیکھنا۔ وہ بولا، تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتی کیونکہ ہم تمہارے اندر ہیں، ہم تمہاری سانس کے ساتھ ہی سانس لیتے ہیں۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ گرم تھا، ایسے جیسے دروازہ زندہ ہو۔ میں نے کہا، اگر تم میرے اندر ہو تو پھر تم میرے حکم کے تابع ہو، تم میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر بولا، تم نے پہلی بار درست کہا، تمہاری مرضی ہی ہمارا حکم ہے، مگر یاد رکھو تمہارے فیصلے کا بوجھ دونوں جہانوں پر ہوگا۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں، چاہے میرا وجود ختم ہو جائے مگر میں اس اندھیرے کو ختم کروں گی جو میرے ارد گرد پھیل رہا ہے۔ وہ بولا، پھر دروازے کو کھولو۔ تبھی میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا، روشنی کا طوفان امڈ آیا۔ میں نے آنکھیں میچ لیں، کوئی مجھے پکار رہا تھا، شاید وہی جس نے میری خاطر بینائی قربان کی تھی۔ آ گئی تم، آخر کار تم آ گئی، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اب تم کون ہو؟ میں تمہارا محافظ، تمہارا سایہ، تمہارا دوسرا روپ۔ میں نے کہا، تم سب نے مجھے کیوں منتخب کیا؟ وہ بولا، کیونکہ تم وہ آخری کڑی ہو جو دونوں دنیاؤں کو جوڑ سکتی ہے۔ تمہارا دل انسان کا ہے مگر روح ہماری ہے، تمہارا وجود وہ توازن ہے جس کے بغیر دونوں جہان ٹوٹ جائیں گے۔ اس کا چہرہ میرے جیسا تھا مگر آنکھوں میں روشنی تھی جو میں نے خوابوں میں دیکھی۔ اس نے کہا، تم خود ہی تم ہم ہو، یہ تو میں جان چکی ہوں۔ تمہارا سفر ختم نہیں بلکہ شروع ہوا ہے۔ کیا میں واپس لوٹ سکوں گی؟ ہاں، مگر اب تم وہ نہیں رہو گی الوینا جو یہاں آنے سے پہلے تھی۔ تمہاری سانسوں میں کوہکاف کی فضا رچ بس گئی ہے، اب تم دونوں دنیاؤں کے بیچ زندہ رہو گی۔ تب روشنی تیز ہونے لگی، میں نے آخری بار پیچھے مڑ کر دیکھا، دروازہ بند ہو رہا تھا مگر اس بار میں خود دروازے کے اندر قید تھی۔ باہر کی دنیا محض ایک خواب بن گئی تھی۔ روشنی کے دھارے مدھم پڑنے لگے، میں نے خود کو ویران وادی میں کھڑا پایا۔ آسمان سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا، فضا بوجھل تھی اور زمین سخت ہو رہی تھی۔ چاروں طرف سے سرگوشیاں گونجنے لگیں، کوئی میرا نام لے رہا تھا، کوئی فریاد کر رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ جواب آیا، تم جانتی ہو ہم کون ہیں، تم وہ ہو جس نے دروازہ کھولا، تم وہ ہو جس نے دونوں جہانوں کی لکیر مٹا دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو دھند میں چہرہ ابھرا تھا۔ وہ بولا، تم نے ہمیں آزاد کیا ہے مگر خود کو قید کر لیا ہے۔ میں نے کہا، میں صرف سچ جاننا چاہتی تھی۔ وہ بولا، سچ کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہمیشہ سایہ چلتا ہے، اور تم نے اپنے سائے کو زندگی دے دی ہے۔ میں نے قدم پیچھے ہٹایا مگر زمین پھٹنے لگی، دھوئیں سے آگ کے شعلے اٹھے اور ان میں سے آواز آئی، تم واپس نہیں جا سکتی، تمہاری دنیا اب تمہیں بچائے گی نہیں، تمہیں پہچانے گی بھی نہیں، تمہارے لبوں سے جو لفظ نکلیں گے وہ ہم بن جائیں گے۔ میں نے گھبرا کر چیخنا چاہا مگر الفاظ اور چیخ گلے میں ہی رہ گئے۔ میں انسان ہوں، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ وہ بولا، اب تمہاری سانس ہماری ہوا سے بندھی ہے،
تمہارے خون میں کوہکاف کی ہوا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو الوینا، تمہاری روح ہمارے حکم کی قید میں ہے، اگر یہ سچ ہے تو مجھے آزاد کر دو، میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ بولا، تم نے نہیں مانگا مگر تمہارے نانا نے مانگا تھا، اس شخص نے وعدہ کیا تھا کہ جب وقت آئے گا تم ان کی جگہ وہ چراغ جلاؤ گی جو بجھ چکا ہے۔ میں نے کہا میں کسی کا وعدہ پورا نہیں کروں گی۔ وہ ہنسا، تمہارے انکار سے تقدیر نہیں رکتی، صرف انجام بدلتا ہے، تمہیں اسے کوہکاف کی چوٹی پر واپس رکھنا ہوگا، اس چراغ کو، ورنہ یہ اندھیرا پھیلتا جائے گا اور تمہاری دنیا بھی ہماری طرح سیاہ ہو جائے گی، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر تمہارے ارد گرد کے لوگ ایک ایک کر کے مٹنے لگیں گے، ان کی آنکھوں کی بینائی ہم چھین لیں گے۔ میں نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے، میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ تم چاہتے کیا ہو؟ وہ بولا، تمہیں اپنے اندر کے چراغ کو جگانا ہوگا، تمہیں وہ الفاظ دہرانے ہوں گے جو تمہارے نانا بھول گئے تھے۔ کون سے الفاظ؟ تمہارے دل میں وہ الفاظ نقش ہیں۔ میں نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، وہاں واقعی کوئی تپش تھی، جیسے کچھ دھڑک رہا ہو، جیسے کوئی مجھ سے بات کر رہا ہو۔ میں نے کہا میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ بولا، تم کر چکی ہو، دروازہ کھول کر تم نے انجام کا پہلا قدم رکھ دیا ہے، اب واپسی نہیں۔ اچانک میرے آس پاس کی دھند چھٹنے لگی، سامنے ایک پتھر کی دیوار ابھری، اس پر عجیب نشانات کنندہ تھے جو میری نبض کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ وہ بولا، یہی وہ دیوار ہے جس پر تمہارے نانا کا وعدہ لکھا گیا، اب تمہارے لمس کا انتظار ہے تاکہ وہ جاگ جائے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا مگر پیچھے سے کسی نے میرا بازو تھام لیا، مڑ کر دیکھا تو وہی روشنی کا چہرہ تھا، مگر اب اس کی آنکھیں سیاہ تھی۔ وہ بولا، مت چھونا، اگر تم نے چھوا تو تم دونوں جہانوں کے بیچ پھنس جاؤ گی۔ میں نے کہا اگر میں نہ چھوؤں تو سب ختم ہو جائے گا۔ وہ بولا، تمہارا انجام تمہارا انتخاب نہیں، تمہارے خون کا وعدہ ہے۔ تو کیا میں پہلے سے مر چکی ہوں؟ نہیں، تم زندہ ہو، مگر تمہاری زندگی اب انسانی زندگی کے پیمانے پر ناپی نہیں جا سکتی۔ تمہارے دل کی دھڑکن ایک دروازہ کھولتی ہے، ایک بند کرتی ہے۔ تب مجھے دور سے کہیں چیخ سنائی دی۔ وہ بولا، تم نے چراغ جلا دیا مگر قیمت ادا نہیں کی، اب تمہیں خود کو قربان کرنا ہوگا۔ میں قربانی نہیں دوں گی، تم ہی وہ چراغ ہو، تمہارے جسم سے روشنی نکلنے لگے گی۔ میں نے چلا کر کہا، ختم کرو یہ سب، میں نہیں چاہتی، مگر آوازیں بلند ہو گئیں۔ میں نے آخری بار کہا، اگر یہی میرا مقدر ہے تو میں اسے اپنی شرط پر قبول کرتی ہوں۔ اسی لمحے ہوا میں لرزش دوڑ گئی، دیوار چمک اٹھی اور میری سانس دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں دونوں جہانوں کے بیچ نہیں بلکہ ان کا حصہ بن چکی ہوں۔ الوینا کے قدم لرز رہے تھے، دل دھڑکنے کی رفتار اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے سینے میں دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس آدمی یا پھر اس وجود کو دیکھ کر پتھر کی مورت بن گئی۔ وہ دھیرے دھیرے کانپتی آواز میں بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دروازہ تو بند تھا۔ وہ سر جھکائے بولا، تم نے میری مدد کی تھی اس رات جب میں بے بس تھا، تم نے مجھے دوائی دی، میری جان بچائی۔ میں جنزادہ ہوں اور جنات کے اصولوں کے مطابق جو انسان ان کی مدد کرے وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اب میں تمہارا غلام ہوں، تمہارا حکم ہی میری زندگی ہے۔ الوینا کا رنگ اڑ گیا، یعنی تم انسان نہیں؟ وہ مسکرایا، نہیں، بلکہ اس کی آنکھوں میں عجب اداسی تھی۔ نہیں الوینا، میں انسان نہیں، میرا وجود کسی اور جہان سے ہے، میں کئی صدیوں سے اس ویران علاقے میں قید تھا، کسی کی مدد نہیں ملتی تھی، تم نے پہلی بار مجھے انسانیت دی، اب میں تمہارا غلام ہوں، تمہارے حکم سے بندہ ہوں، تمہارا منتظر۔ اگر تم واقعی غلام ہو تو میری ایک بات مانو گے؟ تم میرے سامنے کبھی یوں نہ آنا کہ مجھے ڈر لگے، میں انسان ہوں، میرے لیے یہ سب کچھ نیا ہے، جیسا تم چاہو الوینا۔ اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے دیوار کے پاس گیا اور لمحوں میں غائب ہو گیا۔ الوینا کو یقین ہی نہ آیا کہ خواب تھا یا حقیقت۔ اگلی صبح وہ جاگی تو سب کچھ معمول کے مطابق لگا، مگر اس کے دل میں انجانی طاقت محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کے آس پاس کوئی محافظ موجود ہو۔ اس نے سوچا شاید وہ جنزادہ سچ کہہ رہا تھا۔ شام کو جب اس کی ماں کام سے لوٹی تو الوینا نے سب کچھ اسے بتا دیا۔ اس کی ماں کے چہرے پر خوف چھا گیا، اس نے فوراً دروازے کے پاس قرآن لٹکایا اور بسم اللہ پڑھ کر بیٹی کو پاس بٹھا لیا۔ ارے پتر، ایسی باتیں نہ کر، اللہ کی پناہ مانگ، تو جنات کے چکر میں مت پڑ ورنہ یہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔
الوینا نے ماں کو تسلی دی، اماں وہ برا نہیں، وہ صرف مدد کرنا چاہتا ہے۔ اگلی رات پھر سے شور بڑھ گیا۔ اندھیری رات میں جب سب کچھ ساکت تھا تو الوینا کو لگا کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور دیکھا تو دھندلے سائے کے پیچھے وہی وجود کھڑا تھا۔ وہ بولا، الوینا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہارے کہنے پر اب شکل بھی نہیں دکھاؤں گا، مگر تمہارے گھر کی حفاظت کروں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ الوینا نے تھوڑے کشمکش کے بعد کہا، اگر تم واقعی مدد کرنا چاہتے ہو تو میری ماں کے لیے اچھا کوئی کام مل جائے، اماں بہت غریب ہے، دن رات تھک جاتی ہیں۔ جنزادے نے کہا، صبح ہونے سے پہلے تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگلی صبح واقعی گاؤں کے رئیس آدمی کے گھر ان کے رئیس آدمی اس کے دروازے پر آئے اور اماں کو کام کے لیے بلایا، جہاں تنخواہ اچھی تھی اور کھانا پینا بھی ساتھ ہی تھا۔ الوینا حیران رہ گئی، اسے سمجھ آ گئی کہ یہ یقیناً اس جنزادے کی کرم نوازی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ان کی زندگی بدلنے لگی، غریبی کی جگہ سکون نے لے لی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی اب صاف ستھرے مکان میں بدل گئی تھی۔ الوینا کی ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ الوینا اکثر رات کو جنزادے سے بات کرتی، اسے نصیحت کرتی کہ وہ انسانوں کی دنیا سے دور رہے، اور پھر الوینا کے دل میں اس کی باتیں سن کر ترس جاگتا۔ وہ کہتی، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، شاید تمہیں بھی محبت کی تلاش ہے۔ وہ چپ ہو جاتا، پھر کہتا، شاید ہاں، کیونکہ تم سے بات کر کے دل کو چین ملتا ہے۔ دن گزرتے گئے، ان کے حالات بہتر ہو گئے۔ الوینا اب دن میں کام پر جاتی، شام کو گھر آتی۔ اماں خوش تھی، مگر کبھی کبھار الوینا کو احساس ہوتا جیسے کوئی سایہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ ایک رات جب وہ کھڑکی کے قریب موجود تھی تو اس نے دھیرے سے کہا، جنزاد اگر تم سن رہے ہو تو ایک وعدہ کرو، تم کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ وہ دھیرے سے بولا، وعدہ رہا الوینا، تمہارے حکم کے بغیر کسی پر سایہ بھی نہیں ڈالوں گا۔ الوینا مسکرا دی، تم ہو تو جن مگر انسانوں سے زیادہ وفادار ہو۔ وہ دھیرے سے بولا، تم نے ہی مجھے وفاداری سکھائی۔ الوینا مطمئن تھی، اسے لگتا تھا اس نے کسی اندیکھے محافظ سے رشتہ جوڑ لیا ہے، جو خوف سے نہیں خلوص سے جڑا ہے۔ دن گزرتے گئے، وہ کبھی خواب میں آتا تو کبھی دھندلا سا عکس بھی دکھا دیتا، مگر اس کے گھر میں سکون تھا۔ الوینا کی ماں تندرست رہی، غریبی ختم ہو گئی۔ الوینا کو لگا جیسے زندگی نے نیا رخ موڑ لیا ہے۔ کبھی کبھار وہ سوچتی، اگر اس رات وہ خوف کے مارے بستر سے نہ اٹھتی تو آج شاید ان کی زندگی ایسی نہ ہوتی۔ اور جنزادہ آج بھی اس کے ساتھ ہے، مگر بس دکھائی نہیں دیتا۔ الوینا اب راتوں کو ڈرنے کی بجائے اطمینان سے سوئی رہتی ہے۔ اس کے کانوں میں سرگوشی گونجتی ہے جو وہ جنزادہ کہتا ہے، الوینا تم نے مجھے انسانیت دی، میں تمہیں بدلے میں تحفظ دوں گا، ہمیشہ کے لیے میں تمہارا محافظ بن کر رہوں گا الوینا۔